ساقی کوثر میرا جو میر خانہ بنا، سب چاند سورج گھم بنے ہر نجم پیمانہ بنا، اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا۔ وہ معبد نے کہا معبد وہ مبارک کیسا تھا؟ معبد نے عرب کی اس خاتون نے، عرب کی اس دل نشی عورت نے پیارے آقا کے حسن و جمال کا نقشہ اس طور پر کھینچا ہے، خدا کی قسم انسان بھی، بڑے سے بڑے فصحا بلغا بھی حیران و شجدر رہ جاتا ہے۔ آپ بھی اس کو سنیے، اگر آپ سینے میں پتھر نہیں بلکہ گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، تو واجب نہیں اوجب سمجھ کر، ضروری نہیں اشد ضروری سمجھ کر سبحان اللہ کی صدائیں لگائیے گا۔ معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضعۃ ملیح الوجہ قسیم وسیم۔ میں آپ کے سامنے حسن مصطفیٰ کو بیان کرنے چلا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دونوں کا گزر خیمے کے قریب سے ہوتا ہے، اور وہ خیمہ جس کے قریب بیٹھ کر ایک عورت مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ عاشق سارے جانتے ہیں، پڑھے لکھے سارے جانتے ہیں۔ ان کی محبت میں ایک بار دل کی کھڑکی کھول کر آپ تمام حضرات کہیے سبحان اللہ۔ ان کا نام حضرت معبد ہے، جن کے کلام کی عظمتوں کے ترانے دور حاضر کے بڑے بڑے فصحا بلغا الاپتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کچھ گوشت ہے، کچھ دودھ ہے، اگر بیچنا چاہتی ہو ہم خرید لیں گے۔ اس عورت نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس خیمے کی بکری پر پڑتی ہے جو کہ انتہائی کمزور ہے، لاغر ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں معبد اگر تو اس کی اجازت دے تو دودھ دولوں۔ معبد نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن دودھ اس میں ہے کہاں؟ یہ تو انتہائی کمزور ہے، یہ تو انتہائی لاغر ہے۔ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں، پھر بکری کے دونوں پیر کو ملاتے ہیں، پھر بکری کے تھن پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم بارک لہا فی شاتہا، اے اللہ معبد کی بکری میں برکت پیدا کر دے۔ جو ہی آقا یہ دعا پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، بکری کے تھن میں دودھ اتر آتا ہے اور اس قدر دودھ بھر جاتا ہے کہ اس کے گھر کے تمام لوگ پیارے آقا فرماتے ہیں معبد برتن لے کے آؤ۔ گھر کے برتن لائے جاتے ہیں، وہ برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ معبد پیارے آقا کو برتن کا دودھ دیتے، پیارے آقا فرماتے معبد نہیں پہلے تو پی۔ حضور علیہ السلام کو وہ فرماتے پہلے آپ پیئیں، حضور علیہ السلام فرماتے پہلے تو پی۔ خیمے کے اندر کے لوگوں کو بھی پلایا جاتا ہے، آقا کے ساتھیوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے، پھر حضور علیہ السلام خود دودھ پیتے ہیں اور پیتے ہوئے کہتے ہیں ساقی القوم آخرہم، قوم کو پلانے والا جو ساقی ہوتا ہے پہلے لوگوں کو پلاتا ہے پھر خود آخر میں پیتا ہے۔ ساقی کوثر میرا جو میر خانہ بنا، سب چاند سورج گھم بنے ہر نجم پیمانہ بنا، اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا، دل بڑا ہوشیار تھا۔ اب معبد کا دل آ رہا ہے اس محمد عربی پر کہ ہائی یہ کون کمال والا آیا کہ جس کے ہاتھوں میں اتنی برکت، ہاتھ لگے تھن دودھ سے اتر آئے۔ پیارے آقا نے فرمایا معبد اور برتن لے آؤ۔ گھر کے سارے برتن لائے جاتے ہیں اور وہ سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ کا برتن معبد کو دیتے ہیں اور پھر فوراً چلے جاتے ہیں۔ معبد آقا کا آنا جانا دیکھتی رہ گئی کہ یہ کون ایسا حسین و جمیل آیا جس کے حسن کا چرچا ایسا حسین کہ جیسا حسن میں نے آج تک کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ پیارے آقا تشریف لے جاتے ہیں، معبد آقا کو دیکھتی رہ گئی۔ اچانک
ابو معبد معبد کے شوہر تشریف لاتے ہیں، اپنے ریوڑ کے ساتھ بکریوں کے ساتھ آتے ہیں، آنے کے ساتھ کہتے ہیں معبد آج تو گھر کی رونق دوبالا ہو چکی ہے، آج گھر میں خوشبو آ رہی ہے، آج یہاں کون آیا تھا؟ معبد کہتی ہے ایک آنے والا آیا تھا جس کے آنے سے گھر میں رونق آئی، گھر میں برکت آئی۔ انہوں نے ایک دعا پڑھی جس میں برکت کے الفاظ تھے، اللہم بارک لہا فی شاتہا، اے اللہ معبد کی بکری میں برکت پیدا کر دے۔ ابو معبد کہتے ہیں اے معبد کون آیا تھا؟ معبد نے کہا میں نام تو نہیں جانتی، ایک آنے والا آیا تھا جس کے آنے سے گھر میں برکت آئی، گھر میں رونق آئی۔ معبد نے کہا ایک مبارک آیا تھا۔ ابو معبد نے کہا معبد وہ مبارک کیسا تھا؟ معبد نے عرب کی اس خاتون نے، عرب کی اس دل نشی عورت نے پیارے آقا کے حسن و جمال کا نقشہ اس طور پر کھینچا ہے، خدا کی قسم انسان بھی، بڑے سے بڑے فصحا بلغا بھی حیران و شجدر رہ جاتا ہے۔ آپ بھی اس کو سنیے، اگر آپ سینے میں پتھر نہیں بلکہ گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، تو واجب نہیں اوجب سمجھ کر، ضروری نہیں اشد ضروری سمجھ کر سبحان اللہ کی صدائیں لگائیے گا۔ معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضعۃ ملیح الوجہ قسیم وسیم، انہوں نے کہا کہ وفی صوتہ سہل وفی عینیہ دعج وفی عنقہ سطع وفی صوتہ سہل اذا سمت فعلیہ الوقار۔ معبد کہتی ہے کہ ایک مرد کو دیکھا جس کا چہرہ بہت نمایاں تھا، چہرے کی ساخت بڑی خوبصورت تھی، ایسا دیکھنے میں لگتا تھا جیسے کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج آقا کے چہروں میں تیر رہا ہو، گویا کہ 14ویں رات کا چاند ہو۔ معبد نے کہا وہ قسیم تھا، وسیم تھا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو حسین اور جمیل میں فرق بتایا ہے، لیکن اب باری آئی ہے قسیم اور وسیم کی۔ قسیم کہتے ہیں جس کو آپ دیکھیں جس کے جسم کا ہر عضو الگ الگ اپنی امتیازی خصوصیت رکھتا ہو، چہرہ اس طرح بنائے کہ اس جیسی کسی کا نہیں ہے، ہونٹ اس طرح ویسے کسی کا نہیں، ہاتھ اس طرح ویسے کسی کا نہیں، قدم اس طرح ویسے کسی کا نہیں، بولی اس طرح ویسی کسی کے نہیں۔ اچھا قسیم تو اسے کہتے ہیں، لیکن وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم کہتے ہیں جسے ایک مرتبہ دیکھیں تو بار بار دیکھنے کا من کرے۔ دنیا کے کسی بھی حسین کو آپ ایک مرتبہ دیکھیں، 2 مرتبہ دیکھیں، 3 مرتبہ دیکھیں، 4 مرتبہ دیکھیں، 5 مرتبہ دیکھیں، 10 مرتبہ دیکھیں، رفتہ رفتہ دلچسپی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن وسیم اسے کہتے ہیں جسے پہلی مرتبہ دیکھیں وہی بات ہے، دوسری مرتبہ دیکھیں وہی بات ہے، تیسری مرتبہ دیکھیں وہی بات ہے۔ کہا میرا مبارک قسیم بھی تھا، میرا مبارک وسیم بھی تھا۔ وفی صوتہ سہل، ارے کیا پرکشش آواز، کیا گونجدار آواز۔ اور پیارے آقا کی آنکھوں کے بارے میں وفی عینیہ دعج، آپ دیکھیں پیارے آقا کی آنکھوں کے حسن کے سلسلے کو، تو پیارے آقا کی آنکھوں کے بارے میں حسن نگار نے، عربی دانے، سیرت نگاروں نے 7 الفاظ بیان کیے ہیں جن کی آنکھوں کے حسن کے بارے میں ابر پتلے پتلے، پلکیں لمبی۔ پیارے آقا کی آپ بھی سنیے اور سمجھیے، یاد بھی کیجئے۔ پیارے آقا کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ بیان کیے گئے، اکحل، اشکل، انجل، ابرج، احور، احول، انجل، ابرج۔ یہ پیارے آقا کی 7 آنکھیں ہیں۔ پیارے آقا کی نینوں کے سلسلے میں سیرت نگاروں نے 7 الفاظ بیان کیے ہیں، اور سب کا ترجمہ ایک ہے کہ اللہ نے میرے آقا کی ایسی آنکھیں بنائی ہے کہ ویسی دنیا میں کسی اور کی بنائی ہی نہیں ہے۔ وفی عنقہ سطع، ارے گردن مبارک کتنی چمکدار تھی، ریش مبارک گھنی تھی، پیارے آقا کے بازو لمبے تھے، انگلیاں کشادی تھی، پیارے آقا کے ہاتھ اور پیر کی رگیں نظر نہیں آتی تھی۔ اگر کسی کے ہاتھ اور پیر کی رگیں نظر آتی ہو تو یہ بھی حسن کے خلاف ہے۔ پیارے آقا کے ہاتھ اور پیر کی رگیں نظر نہیں آتی تھی۔ ارے کیا کہوں کیسا تھا، اذا سمت، جب چپ ہوتا تھا، فعلیہ الوقار، تو وقار پیدا ہو جاتا۔ اور پیارے آقا کے پیٹ کیسے تھے؟ تو سیرت نگاروں نے، عربی دانے بیان کیا ہے کہ
मुस्तवी सदरी वल बत्न के पेट और सीना दोनों बराबर थे। अगर किसी का पेट बाहर हो सीना अंदर हो ये भी हुस्न के खिलाफ है, या सीना अंदर हो पेट बाहर हो ये भी हुस्न के खिलाफ है। कहा मेरे आका के पेट कैसे थे? मुस्तवी सदरी वल बत्न। और उम्मे माबद का आखिरी जुमला दिलों पर जा बैठता है। उम्मे माबद ने कहा अरे क्या कहूँ कैसा था, जब उसे दूर से देखो तो बहुत प्यारा लगता था, लेकिन जब उसे करीब से देखो वो हुस्नुहु मिन करीबिन। अच्छा बहुत सारे लोग होते हैं उनको अगर आप दूर से देखें, फोटोज में देखें, वीडियोज में देखें, इमेज में देखें तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जब करीब से देखें तो यार वो बात नहीं है। कहने लगी वो मुबारक ऐसा था जिसे दूर से देखो तो अच्छा लगता था और जब करीब से देखो तो बहुत प्यारा लगता था। दूर से देखो तो प्यारा, करीब से देखो और प्यारा। जिसने करीब से देखा तो उसने कहा मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मोहम्मद अरबी जैसी कोई चीज ही नहीं देखी। ये नहीं कहा कि मा रअयतु अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी नहीं कहा मा रअयतु इंसानन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी नहीं कहा मा रअयतु रजुलन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने मोहम्मद अरबी जैसी कोई चीज ही नहीं देखी। ये नहीं कहा मैंने कोई ऐसा मर्द नहीं देखा, ये भी नहीं कहा मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा। कहने लगी मैंने मोहम्मद अरबी जैसी कोई चीज ही नहीं देखी है। प्यारे आका के बारे में उम्मे माबद ने कहा कि जिसके हुस्न का मुकाबला मैंने सूरज देखा मुकाबला नहीं कर सकता, चांद देखा मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? चांद शर्मा जाती है आका का दामन देखकर, खुल्द ललचा जाएगी तैयबा का गुलशन देखकर, और मुस्कुराए चांद उनकी एड़ियों को देखकर, आ गिरे काली घटा जुल्फों का सावन देखकर। जिसने प्यारे आका को करीब से देखा उसने कहा मैंने इस जैसा किसी को देखा ही नहीं है, इस जैसा हसीन तो आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं है। जिसने प्यारे आका को करीब से किताबों से पढ़ा उसने कहा हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो न ये चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। जिसने प्यारे आका को करीब से देखा उसने कहा मैंने तुझ जैसा हसीन तो आज तक देखा ही नहीं है। और जिसने प्यारे आका को करीब से देखा उसने ये भी कहा कि तुझ जैसा जमील तो आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। कहने लगी ओ आमिना के दुर्र यतीम, तेरे सहाबा को देखकर तो ज़मीर ये कहता है कि तू तमाम नक़ाइस से पाक पैदा किया गया है, तमाम अजाइब से पाक पैदा किया गया है। बाकी अल्लाह ने तुझे तो यूं बनाया गया जैसे तूने खुद चाहा, कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। बाकी सारी कायनात को अल्लाह ने अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया। जैसे मेरे रब ने चाहा जमीन को फैला दिया, जैसे मेरे रब ने चाहा आसमान को बुलंद कर दिया, जैसे मेरे रब ने चाहा सितारों को ताबानी दे दी, जैसे मेरे रब ने चाहा दरियाओं को रवानी दे दी, जैसे मेरे रब ने चाहा समुंदरों को मौजे दे दी, जैसे मेरे रब ने चाहा सारी कायनात को बनाया। लेकिन हसन फरमाते हैं ओ आमिना के दुर्रे यतीम, तुझे तो यूं बनाया गया जैसे तूने खुद चाहा। बाकी तेरी चाहत जैसी कहती गई उसी के मुताबिक तुझे बनाता गया। इस उन्वान पर तो मेरा वक्त ही लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ जो भी चीज बयान करता हूँ वो बिल्कुल दलाइल के साथ आपके साथ रखता हूँ। आते हैं साइल मसाइल के साथ, होते हैं काइल दलाइल के साथ, क्योंकि सीरत निगारों के अरबी दा के ऐसे ऐसे नुक्ता मेरे पास मौजूद हैं। मैं सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि मैं तो उलमा देवबंद की दास्तान को पढ़कर उनके इश्क रसूल की जो वजूहात है उनको पढ़कर मुताला करके आपकी खिदमत में रखता हूँ और सारी चीजों का निचोड़ पेश करता हूँ। क्यों? किताबों से उन्हें समझाऊं या तसव्वुर में उन्हें लाऊं। कोई मुझसे पूछ बैठा है मेरा महबूब कैसा है, रुखे मुस्तफा वो किताब है कि मोहब्बतों का निसाब है। मेरे दिल की है ये आरज़ू दिन रात उसे देखा करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जती व ज़ुल जलाल हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सोचा था और भी सुनाऊंगा मगर न दिल के अरमा पूरा हुए थे, गजब हुआ कि सहर हो गई। सहर होने से कबल ये आज़्म कर ले इंशाअल्लाह
جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گی۔ شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، حق عالم لہراتا ہے ہاتھ بدلتے رہتے ہیں۔ حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک جو تھا سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی صرف نام۔ یہ بے جان چیزیں یہ فیکی نمائش یہ پھول اور کلیاں یہ ساری ہٹا دو، جہاں سے گزرنا ہے ان محوروں کو وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو۔ میرے ہاتھ میں عالم حق ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کون دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر ہے ابن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہو جا، وما علینا الا البلاغ۔